بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں ملی پول قطر 2022 بین الاقوامی نمائش نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور متعدد انڈیکس ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ قطر کی شورا کونسل نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC اور یورپی پارلیمانی کمیٹی کے 5ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ایران کے نیم فوجی دستوں پاسداران انقلاب نے کل خلیج کے سمندری علاقے میں یونان کے 2 آئل ٹینکرز کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال 2022 کے دوران افغانستان کے اندر 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 11 لاکھ بچے غذا کی شدید کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں ہوم لینڈ سیکیورٹی اور سول ڈیفنس ملی پول قطر 2022 بین الاقوامی نمائش کا 14واں 3 روزہ ایڈیشن دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں ختم ہو گیا۔ اس موقع پر منعقد کی گئی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملی پول قطر کمیٹی کے چیئرمین میجر جنرل شیخ ناصر بن فہد آل ثانی نے کہا کہ اس ایڈیشن نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور متعدد انڈیکس ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ نمائش کے دوران 592 ملین قطری ریال کی مالیت کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد 11,500 سے زیادہ تھی۔ کمیٹی کے چیئرمین میجر جنرل شیخ ناصر بن فہد آل ثانی نے کہا کہ نمائش میں دنیا کے مختلف ممالک کے 587 پرنٹڈ آڈیو ویژول اور الیکٹرانک میڈیا ہاؤسز نے شرکت کی، جبکہ متعدد دوست اور برادر ممالک کے 389 آفیشل ڈیلیگیشنز، وزراء اور پولیس کمانڈرز نمائش میں شریک ہوئے۔ ان میں قطر میں تعینات سفارتی مشنز کے سربراہان بھی شامل تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نمائش میں آسٹریا، فرانس، شمالی امریکہ، جرمنی اور اٹلی کے پیویلینز پہلی مرتبہ لگائے گئے تھے۔ نمائش کا آئندہ 3 روزہ ایڈیشن 29 اکتوبر 2024 سے شروع ہوگا۔ ملی پول قطر نمائش ہر 2 سال کے بعد منعقد ہوتی ہے، جس میں مختلف کمپنیاں سیکیورٹی کے مختلف شعبوں، سول ڈیفنس، سیکیورٹی اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے متعلق اپنی مصنوعات اور سافٹ ویئر نمائش کے لیے رکھتی ہیں۔ قطر کی نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے ملی پول قطر 2022 نمائش میں حصہ لیا۔ اس نمائش میں ایجنسی نے اپنے خصوصی پیویلین کے ذریعے اپنی سروسز کے بارے میں پریزنٹیشن دی۔ ان سروسز کا مقصد ملک کے اندر سائبر سپیس کو مضبوط بنانا اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایجنسی ملک کے مختلف اداروں اور حکام کو فراہم کیے جانے والے اہم ترین تربیتی کورسز کو متعارف کراتی ہے، جن کے ذریعے انفارمیشن سیکیورٹی کے شعبے میں اداروں کی کارکردگی کو بڑھانا اور بہتر بنانا مقصود ہے۔ قطر کی شورا کونسل نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC اور یورپی پارلیمانی کمیٹی کے 5ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں GCC کے ممبر ملکوں کی متعدد قانون ساز کونسلوں کی جانب سے پیش کیے گئے موضوعات اور رپورٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شریک شورا کونسل کے وفد کی قیادت کونسل کے ممبر ناصر بن محمد النعیمی نے کی۔ وزارت محنت کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے 110ویں سیشن میں شرکت کی ہے۔ وفد کی قیادت وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سعید بن سمیخ المری نے کی۔ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے دوران وزیر محنت ڈاکٹر المری کو حکومتی نمائندوں کی جانب سے کانفرنس کا وائس پریزیڈنٹ چن لیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے محنت کے شعبے میں گزشتہ برسوں کے دوران حکومت قطر کی نمایاں کارکردگی، قانونی اصلاحات اور ایک محفوظ اور ہیلدی ورک انوائرنمنٹ قائم کرنے کے حوالے سے کی گئی تدابیر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ QDF کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں رہنے والے ضرورت مند خاندانوں میں مئی کے مہینے کے لیے نقد امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔
قطری کمیٹی کے نگران سفیر محمد علی مادی کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی کے تقریباً 1 لاکھ خاندانوں کو یہ امداد دی جاتی ہے اور ان میں سے ہر ایک خاندان کو $100 امریکی ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی قابض فورسز نے کل مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر بیت اللحم کے قریب ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر ڈالا۔ ایک دوسرے واقعے میں اسرائیلی فورسز نے نابلس کے قریب یہودی آبادکاروں کے خلاف احتجاج کرنے والے 90 کے قریب فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے بتایا ہے کہ یہ لوگ ربر کی گولیوں اور آنسو گیس کے استعمال سے زخمی ہوئے۔ ایران کے نیم فوجی دستوں پاسداران انقلاب نے کل خلیج کے سمندری علاقے میں یونان کے 2 آئل ٹینکرز پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے یونان کی حکومت نے بحیرہ روم میں ایک ایرانی ٹینکر کو ایران پر لاگو پابندیوں کی مبینہ خلاف ورزیوں پر پکڑنے میں امریکہ کی مدد کی تھی۔ پاسداران انقلاب کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور طرفین کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ ایران پر الزام ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو ترقی دے کر ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دراصل ایران کی حکومت نے کل تہران میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا اور انہیں امریکی حکومت کے خلاف ایک احتجاجی مراسلہ دیا۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر ایران میں امریکی مفادات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس مراسلے میں یونان کے سمندری علاقے میں ایران کے تیل سے لدے ہوئے ایک روسی آئل ٹینکر پر قبضے کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے مذکورہ آئل ٹینکر کو فوری طور پر چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی حکومت نے ایرانی تیل سے لدے اس آئل ٹینکر کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کی حکومت نے امریکی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین اور سمندری کنونشنز کی مسلسل خلاف ورزی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر یونان کی جہاز رانی کی وزارت نے بتایا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف نے یونان کو مطلع کیا ہے کہ ٹینکر میں موجود کارگو یعنی تیل کا تعلق ایران سے ہے۔ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کارگو کو ایرانی تیل کی وجہ سے ضبط کیا گیا یا روسی ٹینکر کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت روس پر پابندیاں عائد ہیں۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال 2022 کے دوران افغانستان کے اندر 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 11 لاکھ بچے غذا کی شدید کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر کئی امدادی ایجنسیاں قحط زدہ ملک افغانستان کے عوام کو ہنگامی بنیادوں پر امداد دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رواں ماہ جاری کی گئی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ان امدادی کوششوں کے باوجود غربت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں لاکھوں افغانی شہریوں کو خوراک کی عدم دستیابی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کی حکومت کی جانب سے حال ہی میں 3 میزائل داغے جانے کے بعد اس پر پابندیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ووٹنگ کرائے گی۔ یہ فیصلہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے سلامتی کونسل کے ممبران سے اس سلسلے میں ضروری کارروائی کیے جانے کے مطالبے کے بعد کیا گیا ہے۔ یوکرین کے شمال مشرقی صوبے ڈونباس کے ایک اہم شہر لیمن پر روس نواز علیحدگی پسندوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس شہر پر قبضے سے روس کی بڑھتی ہوئی پیش رفت کا پتہ چلتا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی میں کم از کم 1500 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور تقریباً 60% رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی فوج کی ملک کے دوسرے بڑے شہر خیرکیو پر گولہ باری سے ایک 5 ماہ کے بچے سمیت 9 افراد ہلاک اور 19 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اور قطر کی سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور میراث نے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا اور سیٹلائٹ چینلز کے ایک گروپ کی موجودگی میں دوحہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران تصدیق کی ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوران ہایا کارڈ فٹ بال کے شائقین کے لیے دوحہ میں داخل ہونے کا واحد گیٹ وے ہوگا۔ ان میں تمام شہری، رہائشی اور بیرون ملک سے آنے والے شائقین شامل ہیں۔
ہایا پلیٹ فارم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سعید الکواری کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ کے دوران ملک میں داخل ہونے کے خواہش مند تمام افراد کو ڈیجیٹل ہایا کارڈ حاصل کرنا ہوگا، جس کے بعد انہیں ٹکٹ کی خریداری کی اجازت ہوگی۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے میچوں میں شرکت کرنے والے لوکل سٹیزنز اور رہائشیوں کو کارڈ حاصل کرنے کے لیے صرف میچ کا ٹکٹ نمبر اور تاریخ پیدائش درج کر کے اس کے لیے درخواست دینا ہوگی، جبکہ انٹرنیشنل فینس کو ٹکٹ خریدنے کے بعد قطر میں اپنی اکوموڈیشن کی بکنگ کرنا ہوگی، جس کے بعد ہی انہیں قطر میں داخل ہونے اور اسٹیڈیمز میں میچز دیکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں ملی پول قطر 2022 بین الاقوامی نمائش نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور متعدد انڈیکس سے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ قطر کی شورا کونسل نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC اور یورپی پارلیمانی کمیٹی کے 5ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ایران کے نیم فوجی دستوں پاسداران انقلاب نے کل خلیج کے سمندری علاقے میں یونان کے 2 آئل ٹینکرز کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال 2022 کے دوران افغانستان کے اندر 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 11 لاکھ بچے غذا کی شدید کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107